وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار محمد اعظم سیفی خادم سلسلہ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں جماعت احمدیہ کی تحریرات اور عقائد کو لے کر اعتراض کیے گئے ہیں۔ اعتراض کرنے والے ہیں علامہ خالد متین صاحب، جیسا کہ اسکرین پہ آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ موصوف دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی طرح ختم نبوت کے جو مجاہدین ہیں ان کے یہ لیڈر ہیں۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بہت سے اعتراض کیے ہیں، تو لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ دو تین اعتراض جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر کے ان کا مدلل جواب ویڈیو کی صورت میں دیا جائے۔ تو چلیے ناظرین کرام، سنتے ہیں کہ علامہ خالد متین صاحب کے کیا اعتراض ہیں جماعت احمدیہ کی تحریرات اور عقائد پر۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ والے، ٹھیک۔ دوسرا، محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہی سیرت، وہی صورت، وہی قرآن، وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں یہ لکھتا ہے، جسے سپریم کورٹ نے نقل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے۔ اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، اگر کوئی قادیانی اذان دیتا ہے، اس میں لفظ محمد، وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق۔ تو جیسا کہ آپ ناظرین نے سنا کہ یہاں پر خالد متین صاحب نے 3 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرزا صاحب نے خود کو محمد رسول اللہ کہا، لیکن انہوں نے عوام کو یہ بات نہیں بتائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کن معنوں میں خود کو محمد رسول اللہ کہا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت سے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے، جو کہ جھوٹ ہے بالکل ایک دم، کہ انہوں نے کہا ہے کہ کلمۃ الفصل کے اندر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کروں گا، حالانکہ ہم نے کلمۃ الفصل پڑھی ہے، وہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جو احمدی احباب ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں یا اذان میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو اس سے مراد وہ مرزا صاحب کو لیتے ہیں، حالانکہ اس بات کا جواب ان کو تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی دیا جا چکا ہے کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن باوجود ہمارے جواب دینے کے اور اس بات کا انکار کرنے کے یہ لوگ باز نہیں آتے، بلکہ ڈھیٹ پن سے زبردستی ہمارے اوپر وہ الزام جو ہے وہ تھوپتے ہیں۔ جب ہم نے جس چیز کا انکار کر دیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو زبردستی ہمارے اوپر تھوپنے کی؟ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے جو عقائد ہے نا وہ تم بیان نہیں کرو گے، تمہارے عقائد ہم بیان کریں گے، تمہاری تحریروں کو، تمہاری باتوں کو ہم نے جس طرح سے سمجھا ہے وہ تمہارے عقائد ہیں، تم جس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو وہ تمہارے عقائد نہیں ہیں۔ تو یہ صرف زبردستی تھوپنے والی بات ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو دوسری بات کہی ہے وہ تو سرے سے ہی جھوٹی ہے۔ اب صرف ان کی ایک بات بچی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کو محمد رسول اللہ کہا، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کن معنوں میں خود کو محمد رسول اللہ کہا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے فیض حاصل کیا ہے، لہٰذا میں بروز کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ لیکن یہ لوگ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی بات کو کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ تناسخ کی قائل ہے، جسے ہندی زبان میں پنرجنم کہا جاتا ہے، کہ ایک پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب میں ہو گئی، اب دوسری پیدائش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
قادیان میں ہوئی ہے، حالانکہ بروز اور چیز ہے اور تناسخ اور چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ بروز ہوتا کیا ہے، اور اس کی وضاحت خود ہم ان کی کتابوں سے دکھائیں گے۔ بروز کی تعریف جو ہے وہ خود ان کی کتابوں سے ہم دکھائیں گے۔ تو چلیے ناظرین کرام، سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ بروز آخر ہوتا کیا ہے۔ یہ ان کے ایک عالم ہیں، اپنی کتاب مقابس المجالس میں تناسخ اور بروز میں فرق بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تناسخ اور بروز میں یہ فرق ہے کہ تناسخ سے مراد ہے روح کا ایک جسم سے نکل کر جنین میں داخل ہونا۔ جب جنین روح کے قابل بن جاتا ہے، یعنی نطفہ ٹھہرنے کے چوتھے مہینے، لیکن روح کی ایک جسم سے مفارقت اور دوسرے جسم میں پیوستگی بیک وقت ہوتی ہے، بلا واسطہ و بلا وقت۔ یہ تو ہے تناسخ۔ اب وہ بروز کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں اور بروز یہ ہے کہ ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے، جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہ ہوں، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو جو محمد رسول اللہ کہا ہے، وہ اسی تعریف کی روح سے کہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے فیض حاصل کیا ہے۔ اس لحاظ سے میں بروز کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور کیا نام ان کے عالم ہے، بلکہ متفق ہیں سبھی کے درمیان، یہ اہل بیت میں سے ہے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ بہار الانوار کے اندر ان کا قول نقل کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ جب امام مہدی آئے گا تو وہ لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگو، اگر آدم اور شیت کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، میں ہی آدم ہوں، میں ہی شیت ہوں۔ اگر کسی نے موسیٰ، عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی شمعون ہوں۔ اسی طرح جب وہ مہدی آئے گا تو کہے گا کہ لوگوں، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی کو، امام حسن اور حسین کو دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے، میں ہی ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی امام حسین ہوں، میں ہی علی ہوں، میں ہی حسن ہوں۔ وہ اس طرح کے دعوے کرے گا۔ یہ امام مہدی کے متعلق پیش گوئی کی گئی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے جب یہ پیش گوئی پوری ہو گئی، اور جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی باتیں اپنے لیے کہی کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، تو نامعلوم کیوں یہ اس ولی اللہ کی پیش گوئی کی تکفیر کرنے لگے۔ تو یہ تو پیش گوئی کی گئی تھی امام مہدی کے تعلق سے کہ وہ جب آئے گا تو وہ اس طرح کی باتیں کہے گا، لیکن جب اس آنے والے مہدی نے اس طرح کی باتیں کہیں تو ان لوگوں نے اسے اعتراض کا نشانہ بنا لیا۔ اسی طرح ان کے ایک اور ولی ہیں، اور یہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کا جو پاؤں ہے وہ تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ یہ ہے امام غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ یہ ان کے اتنے بڑے امام ہیں کہ یہ سب کے متعلق سب کچھ سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے متعلق کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کا قول نقل انہوں نے اپنی کتابوں میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی امام غوث اعظم نے کہا ہے، خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ خدا کی قسم، یہ جو میرا وجود ہے نا، یہ میرا وجود نہیں بلکہ میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اب وہ اپنے وجود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک اور امام ہیں جن کو انہوں نے ولی کا درجہ دیا ہوا ہے، ولی ان کو مانتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی ہی معتبر کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، جس میں انہوں نے اپنے تمام ولیوں کو جو ہے نا وہ تمام ولیوں کے نام لکھ کر اس کے اندر ان کے واقعات درج کیے ہوئے ہیں۔ انہی میں ایک ولی ہیں با یزید بستامی۔ ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ کسی نے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ عرش کی حقیقت کے متعلق کہ کیا ہے وہ، تو انہوں نے فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ کرسی کیا ہے، تو کہنے لگے کہ جی کرسی بھی میں ہی ہوں۔ پھر اس نے پوچھنے والے نے قلم کے متعلق سوال کیا کہ قلم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قلم بھی میں ہی ہوں۔ اس کے بعد پوچھنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پر ان کے ولی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہی ہوں، موسیٰ علیہ السلام بھی میں ہی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے بھی اپنی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور ولی ہیں اور ان کے امام بھی ہیں ختم نبوت کے جو مجاہدین ہیں، امیر ہیں وہ، ان کا نام ہے پیر مہر علی شاہ گولڈروی۔ وہ اپنی ایک کتاب ہے تحقیق کلمۃ الحق، اس میں لکھتے ہیں کہ اور ایسا ہی امتیاز میان تجلی ظہوری کے کہ سالک کا وجود بعینہ
مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے، وہ بھی اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک اقرار کیا ہے کہ ان کے جو امیر اہل سنت والجماعت پیر مہر علی شاہ گولڈروی ختم نبوت والوں کو جن کے اوپر بڑا ناز ہے، انہوں نے تو اپنے وجود کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دے دیا ہے۔ ولی کے وجود کو تو قرار دیا ہی، کلمے میں تو کہہ ہی دیا انہوں نے کہ اگر سالک جو ہے وہ بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر کی حقیقت بن کر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے ترنم میں آ جاتا ہے اور اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کی جگہ چشتی رسول اللہ کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، یہ تو انہوں نے اپنے ولی کے لیے تسلیم کیا ہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے وجود کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے، جیسا کہ ان کا ایک شعر ہے کہ مہر علی ہے حب نبی اور حب علی ہے مہر نبی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیر مہر علی شاہ سے محبت ہے، اور پیر مہر علی شاہ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یقین جانو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ لحمہ کا لحمہ جسم کا جسمی فرق نہیں مابین پیا، میرے وجود میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان کے جو امیر اہل سنت والجماعت پیر مہر علی شاہ گولڈروی ہیں، انہوں نے اپنے وجود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور اماموں کے امام احمد رضا خان ہیں، وہ لکھتے ہیں غوث اعظم کے متعلق کہ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب تامہ و آئینہ ذات ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنی جمی صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلا ہیں، یعنی جو غوث اعظم ہیں ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات داخل ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی صفات کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں غوث اعظم کے اندر، یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے رحمت للعالمین تو وہ بھی غوث اعظم کے اندر ہے، اسی طرح جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے خاتم النبیین ہونے کی، شافی ہونے کی، وہ صفات بھی غوث اعظم کے اندر موجود ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت ہے نبی ہونا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت بھی غوث اعظم کے اندر داخل ہے، جیسا کہ انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ جمی صفات، یعنی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہو لیکن وہ غوث اعظم کے اندر نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان تمام صفات کو ساتھ لے کر غوث اعظم کے وجود کے اندر آج ظاہر ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ ان کی اس عبارت کا مطلب ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور ولی ہیں، مجدد بھی ہیں، وہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی حضرت مجدد علیہ رحمت اللہ علیہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس قدر محو تھے کہ ایک ہی وجود ہو گئے، یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا ان کے ولی کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر۔ اسی طرح ان کے ایک اور ولی ہیں، وہ اپنے سے بڑے ولی کے متعلق لکھتے ہیں جو کہ ان کے استاد تھے، کہتے ہیں کہ جی پس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہا ہوں نا تو وہ اپنے شیخ شریف الدین اسماعیل کی صورت میں جمع ہوا ہوں، یعنی جو میرے استاد ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے ولی لکھتے ہیں اپنے استاد کے لیے کہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے جو استاد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور امام ہیں امام شورانی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو کسی مرتبہ کے ساتھ متحقق ہوتا ہے اسے تحقیق کے معیار کے مطابق اس کے خصائص اور امور حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ شخص جو کہ صورت محمدیہ بشریہ کی برکات سے مستفیض ہوتا ہے پس وہ کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد و عطاہ الوسیلہ والفضیلہ، تو در حقیقت وہ یہ انعام اپنے لیے طلب کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے فیوض سے مستفیض ہے، اور جو شخص صورت محمدیہ کے فیوض سے مستفیض ہوا اسے یا محمدی، اور جو صورت موسوی سے مستفیض ہوا اسے یا موسوی، اور جو صورت عیسوی سے مستفیض ہونے والے ہوا ہے ایسے ہونے والے کو یا عیسوی کہا جاتا ہے۔ تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صورت محمدیہ سے مستفیض ہو کر خود کو محمد کہہ دیا تو کیا برا کیا۔ اسی طرح ان کے ایک اور امام ہیں، خصوصاً
علامہ خالد متین صاحب کے، قاسم علی نانوتوی، یہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ غرض انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے، یعنی جو دیگر انبیاء ہیں ان میں جو کچھ بھی ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہی ہے، ان کا ذل ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو یہی بات کہی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں۔ اسی طرح ان کے ایک اور ولی ہیں، ان کو تو حکم ہوا تھا باقاعدہ کہ اے بابو، خلق خدا کی باطن، یہ جو بابو ہے نا یہ ان کے ولی کا نام ہے، کہ خلق خدا کی باطن میں، کہ خلق خدا کی باطن امداد کیا کر کہ تو مصطفیٰ ثانی اور مجتبی آخر الزمانی ہے۔ ان کو دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے اور یہ حکم کے طور پر کہا گیا ہے ان کو۔ تو حوالے تو بہت سارے ہیں، لیکن اتنے پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی، یا جو بات جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتی ہے، وہ سب باتیں ان کے ولیوں کے اقوال اور ان کی کتب کے اندر موجود ہے، لیکن ان باتوں کے ہوتے ہوئے یہ اپنے جو اکابرین ہیں ان کو تو ولی اللہ کا اور مجدد کا اور غوث اعظم کا جو ہے نا وہ لقب دیتے ہیں، اس اعزاز سے ان کو نوازتے ہیں، لیکن جب وہی بات جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتی ہے تو یہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر اسی بات کو لے کر۔ تو یہ سراسر ناانصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم اسی طریقے سے انصاف کرنے کے لیے کہتی ہے؟ جس طرح سے جماعت احمدیہ کے اوپر ان باتوں کو لے کر کفر کے فتوے لگائے ہیں، تو کیوں تم ایک جلسے میں اپنے ولیوں کے اوپر انہی باتوں کو لے کر کفر کے فتوے نہیں لگاتے؟ لیکن یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے تو ان کے جو چاہنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں اکثریت میں ہیں، وہ ان کا کیا حال کریں گے وہ یہ بخوبی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے چندے ہی بند کر دیں گے، جن کی سب سے زیادہ فکر ہے ان کو۔ نہ ان کے مزاروں پر کوئی جائے گا، نہ پھر انکم ہوئے گی، نہ چادریں چڑھے گی، نہ نیاز اترے گی، نہ انہیں پلاؤ اور حلوے ملیں گے کھانے کو۔ تو ان کی وہ سب باتیں، ان کی وہ سب چیزیں بند ہو جائیں گی جن سے ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ اب خالد متین صاحب یا تو یہ اقرار کریں کہ ان کے جو ولی ہیں وہ کافر ہیں اور گمراہ ہیں، یا پھر یہ اقرار کریں کہ کلمہ میں اور اذان میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ اپنے ولیوں کو مراد لیتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں اور دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ خالد متین صاحب ان دونوں ہی باتوں کا اقرار نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس بات کو لے کر آپ نے ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہی بات آپ اپنے ولیوں کے لیے جائز سمجھتے ہیں، جس بات کو آپ اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں اسی بات کو آپ ہمارے لیے غلط سمجھتے ہیں۔